آج ہم ایک ایسے تاریخی دشمن، ہسٹورک دشمن بادشاہ کے بارے میں سننے والے ہیں جو اپنے آپ کو خدا کہلواتا تھا، اور جو اسے خدا نہیں مانتا تھا اس نے انہیں آگ میں زندہ جلوا دیا تھا۔ اس کا واقعہ حدیث اور تفسیر کی کتابوں میں آیا ہے، لیکن اس بادشاہ کا نام نہیں ملتا کسی کو بھی۔ اس کے پاس ایک جادوگر تھا، اور وہ جادوگر اس کا بہت قریبی تھا، بہت خاص تھا۔ جب جادوگر بوڑھا ہو گیا، اس کی عمر زیادہ ہو گئی، تو اس نے ایک دن بادشاہ سے کہا کہ اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں اور میری موت کا وقت بھی قریب آ رہا ہے، اس لیے مجھے کوئی بچہ سونپ دو تاکہ میں اپنا علم یعنی جادو اسے سکھا سکوں، اور اس طرح میرا علم میرے مرنے سے پہلے کسی تک ٹرانسفر ہو جائے، ورنہ یہ میری موت کے ساتھ ضائع ہو جائے گا۔ بادشاہ نے عبداللہ نامی ایک انٹیلیجنٹ لڑکے کو جادو سیکھنے کے لیے اس جادوگر کے پاس بھیج دیا۔ عبداللہ اس جادوگر کے پاس جانے لگا اور اس سے جادو کے لیسن سیکھنے لگا۔ ناظرین، عبداللہ کی لائف میں ایک ٹوسٹ اس وقت آیا جب اس کی ملاقات ایک راہب سے ہوئی۔ راہب عیسائی عالم کو کہتے ہیں، اور یہ اس وقت کی بات ہے جب کرسچینٹی اپنی اصل شکل میں موجود تھی اور ان میں توحید کا اصل کانسیپٹ موجود تھا۔ عبداللہ کی راہب سے ملاقات ایسے ہوئی تھی کہ وہ جس راستے سے جادوگر کے پاس جاتا تھا تو اس راستے میں راہب کا گھر بھی پڑتا تھا، جہاں وہ عبادت میں مصروف ہوتا تھا اور کبھی کبھی لوگوں کو نصیحت کر رہا ہوتا تھا۔ عبداللہ راستے سے گزرتے ہوئے اسے یہ سب کرتے ہوئے دیکھتا تھا۔ عبداللہ ایک دن اس راہب کے پاس بیٹھا تو اس کی باتیں اسے بڑی پسند آئیں، اور وہ اس سے بہت انسپائرڈ بھی ہوا۔ پھر وہ آہستہ آہستہ اس کے لیکچر میں بیٹھنے لگا۔ پہلے تو کبھی کبھار اس کے پاس رکتا تھا، لیکن پھر کچھ ٹائم گزرنے کے بعد وہ عبداللہ روزانہ اس راہب کے پاس بیٹھنے لگا اور اس سے تعلیم و تربیت لینے لگا۔ اب ہوتا یہ تھا کہ عبداللہ یہاں ٹائم دیتا تو جادوگر کے پاس لیٹ ہو جاتا۔ اس پر جادوگر اسے مارتا اور چھٹی بھی دیر سے دیتا تھا۔ جب یہاں سے دیر سے چھٹی ہوتی تو وہ گھر دیر سے پہنچتا تھا۔ اس پر گھر والے بھی اسے مارتے تھے کہ جب صبح ٹائم سے نکلتا ہے تو پھر دیر سے کیوں پہنچتا ہے۔ یہ ایک تکلیف تھی جس سے عبداللہ گزر رہا تھا، لیکن ناظرین، اس تکلیف کے مقابلے میں وہ تکلیف کچھ بھی نہیں تھی جو فیوچر میں عبداللہ کو پہنچنے والی تھی۔ خیر، عبداللہ اس کے بارے میں راہب کو بتاتا ہے کہ میں لیٹ پہنچتا ہوں تو مجھے جادوگر اور گھر والے دونوں مارتے ہیں۔ راہب نے اسے مشورہ دیا کہ اب تو یہ کرنا کہ جب جادوگر تجھ سے پوچھے کہ دیر کیوں لگ گئی تو کہنا گھر والوں نے روک لیا تھا، اور گھر والے پوچھے تو یہ کہہ دینا کہ آج جادوگر نے روک لیا تھا۔ عبداللہ نے اسی طرح کیا اور یوں ہی وقت گزرتا رہا۔ اب عبداللہ ایک طرف تو جادو سیکھتا اور دوسری طرف اللہ کا کلام اور دین کی باتیں سیکھتا۔ اسی وجہ سے وہ ذہنی طور پر ایک بہت بڑی کنفیوژن کا شکار ہو گیا تھا، اور وہ یہ کہ ان دونوں استاد یعنی جادوگر اور راہب میں صحیح کون ہے، رائٹ پہ کون ہے اور غلط کون ہے۔ اور یہ کنفیوژن اس لیے تھی کیونکہ دونوں ڈیفرنٹ چیزیں پڑھا رہے تھے۔ فار ایگزامپل، توحید میں اللہ کی عبادت اور اسے مانگنا سکھایا جاتا ہے، جبکہ جادو میں شیطان اور بری طاقتوں سے مدد لی جاتی ہے۔ دین اچھی اور نیک عادتوں کی طرف بلاتا ہے۔ جادو میں جتنا انسان برے کام کرے گا اس کے جادو میں اتنی زیادہ پاور ہوگی۔ تو یہ کانٹرڈکشن کی وجہ سے بہت پریشان رہتا تھا۔ پھر بالآخر اللہ پاک نے ایک دن اس کی یہ کنفیوژن دور کر دی اور صحیح راستہ اس پر ظاہر فرما دیا۔ وہ اس طرح کہ ایک دن وہ کہیں سے جا رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ راستے میں ایک خوفناک جانور پڑا ہوا ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کو آنے جانے میں بہت مسئلہ ہو رہا ہے۔ ادھر والے ادھر نہیں جا پا رہے اور ادھر والے یہاں نہیں آ پا رہے، اور سب لوگ ادھر ادھر جو لوگ کھڑے ہیں وہ بڑے پریشان ہیں، ڈسٹرب ہیں۔ یہ دیکھ کر اس نے اپنے دل میں سوچا کہ آج موقع ہے، آج چانس ہے، میں امتحان کر لوں کہ راہب کا دین اللہ کو پسند ہے یا جادوگر کا۔ یہ سوچ کر اس نے زمین پر ایک پتھر اٹھایا، چھوٹا سا پتھر، اور یہ کہہ کر اس جانور پر پھینکا کہ یا اللہ، اگر تیرے نزدیک راہب کا دین اور اس کی تعلیم جادوگر کے دین کے مقابلے میں صحیح ہے تو اس جانور کو اس پتھر سے مار دے تاکہ لوگوں کو اس بلا سے نجات ملے۔ ناظرین، وہ پتھر جیسے ہی اس جانور کو لگا، جانور اسی وقت تڑپتے تڑپتے وہیں مر گیا، اور لوگوں کا آنا جانا پھر شروع ہو گیا۔ یہ دیکھ کر عبداللہ کو یقین ہو گیا، اس کا ایمان مکمل ہو گیا کہ راہب جس راستے کی طرف بلا رہا ہے وہ راستہ صحیح ہے، رائٹ ہے۔ خیر، اس نے جا کے راہب کو اس واقعے کے بارے میں بتایا۔ راہب نے عبداللہ سے کہا کہ بیٹا، خدا کے دربار میں تیرا مرتبہ بہت بلند ہو گیا ہے، اس لیے تو اب عنقریب تیرا امتحان ہوگا، تو امتحان میں ڈالا جائے گا، اور جب ایسا ہوگا تو کسی کو میرا پتہ نہ بتانا اور مشکل وقت پر صبر سے کام لینا۔
ناظرین، اس جانور والے واقعے سے عبداللہ لوگوں کی نگاہوں میں آ گیا تھا. لوگوں کے نزدیک وہ ایک با کرامت بہت پہنچا ہوا لڑکا ہو گیا تھا. سو اس کے پاس لوگوں کا کراؤڈ جمع ہونے لگا. لوگ اس کے پاس آ کر اپنی ضرورتوں کی دعائیں کروانے لگے. وہ اللہ پاک سے ان کے لیے دعائیں کرتا اور اللہ پاک اس کی دعائیں قبول فرما لیتا. اس کی دعاؤں سے پیدائشی اندھے اور دوسرے بیمار تک ٹھیک ہونے لگے، جس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ مشہور ہو گیا. اس کے قصے بادشاہ کے دربار میں بھی ہونے لگے. جب بادشاہ کے ایک نابینا وزیر نے عبداللہ کی اس کرامت کے بارے میں سنا کہ اس کی دعاؤں سے اندھوں کی آنکھیں روشن ہو گئی ہیں اور واپسی آ جاتی ہیں، تو وہ بہت سے قیمتی تحفے لے کر عبداللہ کے پاس آیا اور اسے اپنے لیے دعا کرنے کو کہا. اس نے عبداللہ سے کہا کہ اگر تو مجھے میری آنکھیں لوٹا دے تو یہ سارے تحفے تیرے. عبداللہ نے جواب دیا کہ تیری بیماری کی شفا میرے ہاتھ میں نہیں ہے، میں کسی کو شفا نہیں دے سکتا. شفا دینے والا اللہ وحدہ لا شریک ہے. اگر تو اس پر ایمان لانے کا وعدہ کرے تو میں اس سے دعا کروں گا. ناظرین، وزیر مان گیا. وہ اللہ پر ایمان لے آیا. اس کے ایمان لانے کے بعد عبداللہ نے اللہ پاک سے اس کے لیے دعا کی تو اللہ پاک نے اس وزیر کی آنکھوں کی روشنی لوٹا دی. وزیر عبداللہ کے پاس سے ایمان اور آنکھوں کی روشنی حاصل کرنے کے بعد بادشاہ کے دربار میں آیا اور جس طرح اندھا ہونے سے پہلے کام کرتا تھا اسی طرح کام کرنے لگا. لیکن اب اسے دیکھ کر یہ نہیں لگ رہا تھا کہ کوئی نابینا کام کر رہا ہے. سو بادشاہ نے یہ دیکھ کر اس سے پوچھا کہ تیری آنکھیں کس نے دیں؟ اس نے کہا میرے رب نے. بادشاہ چونکہ اپنے آپ کو خدا اور رب کہلواتا تھا تو اس نے کہا ہاں یعنی میں نے. وزیر نے کہا نہیں تم نے نہیں، بلکہ میرے اور تیرے رب نے. بادشاہ نے کہا اچھا تو کیا میرے سوا بھی کوئی اور رب ہے؟ وزیر نے کہا ہاں میرا اور تیرا رب اللہ ہے. اللہ کے اس دشمن نے جیسے ہی اپنے سوا کسی اور رب کا سنا تو اس کا پارا چڑھ گیا اور اس نے تیش میں آ کر اس وزیر کو مارنا پیٹوانا شروع کر دیا. وہ اس وزیر کو طرح طرح کی تکلیفیں اور ایذائیں پہنچانے لگا. مار مار کر اسے جب نڈھال کر دیا پھر اس سے پوچھا کہ بتا تجھے یہ سب کس نے سکھایا؟ کس نے تجھے بتایا کہ میرے علاوہ بھی کوئی اور رب ہے؟ آخرکار اس وزیر نے عبداللہ کے بارے میں بتا ہی دیا کہ اس لڑکے کے ہاتھوں پر میں نے اسلام قبول کیا ہے. بادشاہ کو پتہ چلا تو بادشاہ نے عبداللہ کو اپنے دربار میں بلوایا. جب عبداللہ سامنے آیا تو بادشاہ نے اسے پہچان لیا کہ یہ تو وہی لڑکا ہے جسے میں نے جادو سکھانے کے لیے جادوگر کے پاس بھیجا تھا. جب عبداللہ قریب آیا تو بادشاہ نے اس سے کہا کہ تم تو جادو میں خوب مہارت حاصل کر چکے ہو، تم تو اندھوں کو آنکھیں دے رہے ہو اور بیماروں کو تندرست کرنے لگے ہو. عبداللہ نے یہ جملے سنے تو کہا کہ تم غلط کہہ رہے ہو. نہ میں کسی کو شفا دے سکتا ہوں، نہ ہی دنیا کو کوئی جادو شفا دے سکتا ہے. شفا تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. بادشاہ پھر کہنے لگا ہاں یعنی میرے ہاتھ میں ہے کیونکہ اللہ تو میں ہی ہوں. عبداللہ نے کہا ہرگز نہیں. بادشاہ نے کہا تو پھر کیا میرے سوا بھی کسی اور کو رب مانتا ہے تو؟ تو وہ کہنے لگا ہاں میرا اور تیرا رب اللہ تعالیٰ ہے. یہ سن کر بادشاہ غضبناک ہو گیا اور اس نے اب عبداللہ کو بھی طرح طرح کی سزائیں دینا شروع کر دیں. ناظرین، بادشاہ کو اپنے جادوگر پر بھروسہ تھا کہ عبداللہ نے اس سے تو یہ باتیں نہیں سیکھی ہوں گی. یقیناً کوئی اور ہوگا جس سے عبداللہ کو ایمان اور اسلام کے بارے میں، کسی اور خدا ہونے کے بارے میں پتہ لگا ہوگا. اب وہ کون تھا یہ معلوم کرنے کے لیے اس نے عبداللہ کو بہت ٹارچر کیا. راہب نے اگرچہ عبداللہ کو منع کیا تھا کہ میرے بارے میں کسی کو مت بتانا، لیکن عبداللہ بادشاہ کا 3rd ڈگری جیسا ٹارچر برداشت نہیں کر پایا اور آخرکار اس نے راہب کے بارے میں بتا ہی دیا. بادشاہ نے راہب کو اپنے دربار میں بلایا اور اس سے کہا کہ تو اللہ کے دین کی طرف لوگوں کو بلانا چھوڑ دے اور خود بھی اس دین سے پلٹ جا. مگر راہب نے بادشاہ کے بات ماننے سے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ میرے جسم سے جان تو نکل سکتی ہے لیکن میرے دل سے ایمان نہیں نکل سکتا. یہ سن کر بادشاہ غصے میں آ گیا اور اس نے ایک آرا منگوا کر راہب کے چہرے کو بیچ میں سے چیر دیا اور اس کے 2 ٹکڑے کر کے پھینک دیے. راہب کو شہید کرنے کے بعد اس نے اپنے وزیر کے ساتھ بھی یہی کیا. پھر وہ غصے میں بھرا ہوا عبداللہ کی طرف آیا اور اسے بھی 2 آپشن دیے، یا تو اپنے دین سے پلٹ جا یا ان کی طرح دردناک موت کے لیے تیار ہو جا. ناظرین، عبداللہ بظاہر ایک کم عمر کا نوجوان تھا لیکن اس کا ایمان پہاڑ کی طرح مضبوط تھا. تو اس نے بھی راہب اور وزیر کی طرح بادشاہ کی بات ماننے سے انکار کر دیا، حالانکہ وہ اپنی آنکھوں سے راہب اور وزیر کا حال یہ والا دیکھ چکا تھا. پر اللہ نے اسے استقامت عطا کی اور وہ اپنے ایمان پر ڈٹا رہا. اس کے انکار کے بعد بادشاہ نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اسے فلاں فلاں پہاڑ پر لے جاؤ اور اس کی بلند چوٹی پر پہنچ کر پھر اسے اس کے دین چھوڑنے کا کہو. اگر مان جائے تو اچھا، ورنہ وہیں سے اسے دھکا دے دینا. سپاہیوں نے بادشاہ کے حکم پر عمل کیا اور اسے لے کر پہاڑ کی طرف نکلے. جب وہ عبداللہ کے ساتھ پہاڑ کی چوٹی پر پہنچے اور عبداللہ کو وہاں سے گرانے لگے تو عبداللہ نے اللہ پاک سے دعا کی کہ یا اللہ تو جس طرح چاہ مجھے ان ظالموں سے بچا.
اس کی دعا کے ساتھ ہی ایک زلزلہ آیا اور پہاڑ زور زور سے ہلنے لگا۔ بادشاہ کے سپاہی زلزلے کے ان جھٹکوں میں اپنے آپ کو سنبھال نہ پائے اور خود پہاڑ سے گر کر ہلاک ہو گئے۔ وہ ہلاک ہو گئے اور عبداللہ زندہ رہا۔ وہ وہاں سے اترا اور ہنسی خوشی پھر اس ظالم بادشاہ کے سامنے آ گیا۔ بادشاہ نے کہا، یہ کیا ہوا؟ میرے سپاہی کہاں ہیں؟ عبداللہ نے کہا، میرے اللہ نے مجھے بچا لیا۔ بادشاہ نے پھر کچھ سپاہی بلوائے اور ان سے کہا کہ اس لڑکے کو کشتی میں بٹھا کر لے جاؤ اور سمندر کے بیچوں بیچ لے جا کر اسے ڈبو دو۔ سپاہی عبداللہ کو لے کر کشتی میں سوار ہوئے اور جب گہرے سمندر میں پہنچے اور جیسے ہی عبداللہ کو پھینکنا چاہا، عبداللہ نے پھر اللہ پاک سے دعا کی کہ یا اللہ، جس طرح چاہ مجھے ان ظالموں سے بچا۔ عبداللہ کی دعا قبول ہوئی۔ سمندر میں ایک بہت بڑی لہر آتی ہے جس سے کشتی ڈگمگاتی ہے اور سارے کے سارے سپاہی کشتی سے سمندر میں گرتے ہیں اور اسی میں غرق ہو جاتے ہیں۔ صرف اللہ کا سچا بندہ عبداللہ باقی بچتا ہے۔ عبداللہ پھر بادشاہ کے دربار میں آتا ہے تو بادشاہ اسے دیکھ کر حیران اور شاکڈ ہو جاتا ہے۔ عبداللہ پھر اپنی بات دہراتا ہے کہ مجھے میرے اللہ نے بچا لیا۔ پھر کہتا ہے، اے بادشاہ، تو جتنی چاہیں کوششیں کر لے، تو مجھے مار نہیں سکتا۔ ہاں، ایک ایک طریقہ ہے، اگر تو اس پر عمل کر لے تو میری جان نکل سکتی ہے۔ بادشاہ نے کہا، بتاؤ وہ کون سا طریقہ ہے؟ عبداللہ نے جواب دیا، تو لوگوں کو ایک میدان میں جمع کر، پھر کھجور کے ایک تنے پر مجھے لٹکا اور میرے بیگ میں سے ایک تیر نکال کر میری کمان پر چڑھا کر اور بسم اللہ ربی حاذ الغلامی یہ کہہ کر وہ تیر میری طرف پھینک۔ وہ تیر مجھے لگے گا اور میں اس سے مر جاؤں گا۔ بادشاہ عبداللہ کی اس سجیشن کے پیچھے مقصد سمجھ نہیں پایا۔ اس کی آنکھوں پہ پردہ آ گیا۔ اسے یہ نہیں پتہ چلا کہ اس مشورے پر عمل کر کے وہ عبداللہ سے تو جان چھڑا لے گا، لیکن ساتھ اپنا امپائر بھی گرا بیٹھے گا۔ بادشاہ کو بس کسی بھی طرح عبداللہ سے جان چھڑوانی تھی، کیونکہ اسے یہ فکر تھی کہ اسے خدا ماننے والے عبداللہ کے سامنے اس کی بے بسی دیکھ کر کہیں اسے خدا ماننا چھوڑ نہ دیں۔ سو اس نے عبداللہ کے مشورے کو کریٹیکلی نہیں سوچا، اس کے ڈس ایڈوانٹیجز اور ایڈوانٹیجز کو کمپیئر نہیں کیا اور عبداللہ کے مشورے پر عمل کرنے کا ڈیسیجن لے لیا۔ اس نے ویسا ہی کیا جیسا عبداللہ نے کہا۔ تمام لوگوں کو ایک گراؤنڈ میں بلایا گیا۔ اس گراؤنڈ میں عبداللہ کو ایک کھجور کے تنے سے درمیان میں لٹکا دیا گیا۔ پھر عبداللہ کے بیگ سے تیر نکال کر اس کی کمان میں لگایا۔ عبداللہ کی طرف نشانہ باندھا اور زبان سے یہ جملہ کہا، بسم اللہ ربی حاذ الغلامی، اسی اللہ کے نام سے تیر چلاتا ہوں جو اس لڑکے کا رب ہے۔ یہ کہہ کر بادشاہ نے تیر چھوڑا۔ تیر عبداللہ کے جسم پر لگا اور عبداللہ کی روح اس کے جسم سے نکل گئی۔ عبداللہ کو شہید دیکھ کر بادشاہ کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی، لیکن پل بھر میں اس کی خوشی اس کی پریشانی میں بدل گئی کہ جب اس نے اپنے ارد گرد اپنے لوگوں کو گمسم چہروں میں دیکھا اور اسی پل بادشاہ کو اپنی بہت بڑی جیت اپنی سب سے بڑی ہار میں تبدیل ہوتی ہوئی دکھائی دی، کہ جب اس نے لوگوں کے منہ سے یہ جملے سنے کہ ہم بھی اس لڑکے کے رب پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ جملہ سنتے ہی بادشاہ کو ریئلائز ہوا کہ ایکچولی اس کے ساتھ کیا ہوا ہے، کہ جس کام میں اسے کامیابی نہیں مل رہی تھی، اس کام میں اسے کامیابی اس رب کے نام سے ملی جسے عبداللہ اپنا رب کہتا تھا۔ جب بادشاہ اپنا کام پورا کرنے میں کسی اور رب کا محتاج ہے تو پتہ چلا کہ بادشاہ خود رب نہیں ہے۔ بادشاہ سامنے ٹنگے عبداللہ کے اس بے جان جسم پر پرسکون جسم کو دیکھ رہا تھا جو گویا یہ کہہ رہا تھا کہ مجھے میرے رب نے کامیاب کر دیا۔ ناظرین، عبداللہ چلا گیا لیکن اپنا مقصد پورا کر گیا، لوگوں کو ایمان کی روشنی دے گیا۔ لیکن ہماری اسٹوری یہاں پہ ختم نہیں ہوتی، اسٹوری ابھی باقی ہے، بادشاہ کا انجام ابھی باقی ہے۔ اپنی جھوٹی خدائی سے لوگوں کا ایمان اٹھتے دیکھ کر بادشاہ اور اس کے ساتھی گھبرا گئے اور اس سے کہنے لگے کہ بادشاہ سلامت، ہم اس لڑکے کا مقصد سمجھ ہی نہیں سکے، اس کے بتائے ہوئے طریقے سے یہ تمام لوگ اس کے دین پر ہو گئے۔ ہم نے تو اسے اسی لیے قتل کیا تھا کہ کہیں یہ دین اس کا پھیل نہ جائے، لیکن وہ تو اور تیزی سے پھیل گیا اور یہ سب مسلمان ہو گئے، سب اس پر ایمان لیا اس کے رب پر۔ ناظرین، بادشاہ نے ابھی بھی لیسن حاصل نہیں کیا اس سے۔ اس نے اپنے سپاہیوں سے کہا کہ ایک کام کرو، تمام محلوں اور راستوں میں خندقیں کھدواؤ، اس میں لکڑیاں بھرو اور سب میں آگ لگا دو۔ جو عبداللہ کے دین سے پھر جائے اسے چھوڑ دو اور جو نہ مانے اسے اس آگ میں ڈال دو۔ ناظرین، عبداللہ کی قربانی کوئی چھوٹی قربانی نہیں تھی۔ اس قربانی کے اثرات بہت گہرے تھے، جن کی وجہ سے ان ایمان لانے والوں نے صبر کے ساتھ آگ میں جلنا تو منظور کر لیا،
لیکن اللہ کے سوا کسی اور کو خدا ماننے کے لیے راضی نہیں ہوئے۔ خندقیں کھودی گئیں، اور جب آگ کے شعلے ان میں خوب بلند ہونے لگے تو بادشاہ نے ایمان لانے والوں کو پکڑوا کر اس آگ میں ڈالنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ 77 مومنین کو اس آگ میں جلا ڈالا۔ آخر میں ایک ایمان والی عورت اپنے بچے کو گود میں لیے ہوئے آئی، اور جب بادشاہ نے اس کو آگ میں ڈالنے کا ارادہ کیا تو وہ کچھ گھبرائی، تو اس کے دودھ پیتے بچے کو اللہ پاک نے بولنے کی طاقت دی۔ اس نے کہا، اے اماں، تم کیا کر رہی ہو؟ تم تو حق پر ہو، صبر کرو اور اس میں کود پڑو۔ بچے کی آواز سن کر اس کی ماں کا ایمان تازہ ہو گیا اور وہ مطمئن ہو گئی۔ پھر ظالم بادشاہ نے اس مومنہ کو بھی اس بچے کے ساتھ آگ میں پھینک دیا۔ ناظرین، وہ تاریخی دشمن بادشاہ سمجھ رہا تھا کہ خندق میں جلنے والے لوگ اس کی فتح ہیں، اس کی سکسیس ہیں۔ اس طرح وہ دوسرے ایمان والوں کے ایمانوں کو کمزور کر دے گا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ یہ خندق ان ایمان والوں کے لیے جنت کا راستہ ہے، جبکہ اس کے لیے یہ عذاب بننے والی تھی۔ ہوا یہ کہ بادشاہ اور اس کے ساتھی خندق کے کنارے آرام سے کرسیوں پر بیٹھے ایمان والوں کے آگ میں جلنے کا منظر دیکھ رہے تھے اور اپنی کامیابیوں پر خوشیاں منا رہے تھے۔ زور زور سے کہہ لگا رہے تھے کہ ایک دم اچانک ان پر اللہ کا عذاب ٹوٹ پڑا اور اللہ کے قہر نے ظالموں کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ وہ اس طرح کہ خندق کی آگ کے شعلے بھڑک کر اتنے زیادہ بلند ہوئے کہ بادشاہ اور اس کے ساتھیوں کو آگ میں لپیٹ لیا، اور سب کے سب لمحہ بھر میں جل کر راکھ کے ڈھیر ہو گئے۔ اور اس طرح اللہ پاک نے اس بادشاہ کو اپنے انجام تک پہنچایا اور باقی دوسرے تمام مومنین کو اس کافر اور ظالم بادشاہ کے شر سے بچا لیا۔